بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا دوستوں, آج میں آپ کو ایک ایسا فراڈ بتانے والا ہوں. یہ فراڈ آج کل پاکستان کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس فراڈ کا پاکستانی بہت شکار ہو رہے ہیں. خاص کر گاؤں کے جو لوگ ہیں, جو مزدور ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس فراڈ کا بہت شکار ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے لاکھوں گوا بیٹھے اس فراڈ کے چکر میں. تو میرے پاس یہ بلال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی نظروں کے سامنے کم از کم ایسے 20 کیس گزر چکے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے. تو تمام تر تفصیلات جانتے ہیں بلال بھائی سے. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. بلال بھائی ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ یہ فراڈ کیا ہے اور کیسے ہوا آپ کے ساتھ. اچھا مزمل بھائی, سب سے پہلے میرے ایک ماموں ہوتے ہیں اٹلی کے اندر. کچھ دن پہلے نا ان کو ایک نا کال آتی ہے. کال کے اوپر بات کرنے والا بندہ جو ہے نا, وہ سلام دعا کرتا ہے. سلام دعا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ماموں مجھے نا کچھ پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ خود ہی کہتے ہیں ماموں. ہاں, وہ کہتا ہے ماموں مجھے کچھ پیسے چاہیے. اب ماموں جو ہوتے ہیں نا, وہ اس کو چونک کے کہتے ہیں کہ بلال بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ہاں ماموں میں بلال بات کر رہا ہوں. اس کو ایک نام مل گیا. اس کو ایک نام مل گیا. وہ کہتا ہے ہاں میں بلال بات کر رہا ہوں, تو میں بڑی زیادہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں, تو مجھے نا ماموں کچھ پیسے چاہیے اور ارجنٹ چاہیے. ماموں کہتے ہیں کہ بیٹا کیا مسئلہ بن گیا. وہ کہتا ہے ماموں ایسے میں گاڑی لے کے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوا تھا, اور رستے میں ہمارا ہو گیا ایکسیڈنٹ. جو مخالف پارٹی تھی, دوسری گاڑی والے تھے, ان کا کافی زیادہ نقصان ہو گیا. ان کے ایک دو بندہ جو تھا وہ زخمی بھی اس میں ہو گیا, جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے FIR کروا دی. اور اب ہم سب کو جو ہے نا وہ لے آئے ہیں ابھی نا تھانہ میں. ماموں کہتے ہیں کہ آپ کو کس تھانہ میں لے کے آیا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں گجرات تھانہ میں لے کے آیا. تو ماموں کہتے ہیں کہ جو ہے نا گجرات تھانے کا تو SHO ہے جو, وہ میرا جاننے والا ہے, آپ میری اس سے بات کرواؤ تو میں آپ کو چھڑوا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں ماموں, وہ کہتا ہے کہ آپ پیسے دو گے تو پھر آپ کو جانے دیں گے. کتنے پیسے؟ 3 لاکھ مانگ رہے تھے. 3 لاکھ روپیہ. وہ کہتا ہے کہ آپ 3 لاکھ دو گے پھر آپ کو جانے دیں گے, ورنہ آپ کو ہم نا حوالات کے اندر ہی رکھیں گے, آپ کو جیل میں بھیج دیں گے. تو جب یہ بات کرنا ہوئی تو ماموں پہلے تو چونک گئے کہ اتنے زیادہ پیسے, اور یہ کیا مسئلہ ہوا. وہ کہتا ہے کہ ماموں باقی میرے دوستوں کو انہوں نے حوالات میں رکھا ہوا ہے, اور مجھے کہتا ہے کہ پیسوں کا ارینجمنٹ کرو گے تو پھر ہم آپ کو نہ جانے دیں گے, ورنہ آپ کے اوپر نہ بڑی کارروائی وغیرہ ہوگی. اتنے میں ماموں کہتے ہیں کہ یار پیسے تو میں بھیج دیتا ہوں, اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن تمہارے گھر میں کسی کو پتہ ہے؟ آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ ماموں آپ کو پتہ ہے میرے ابو کتنے زیادہ سخت ہے. تو اتنے میں ماموں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ نا میرے والد کا نام لے لیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے آپ کے ابو جو ہے نا بڑے سخت ہیں. نام لے کے جب وہ میرے ابو کا نام لیتے ہیں تو اس کے پاس دونوں نام آ چکے ہوتے ہیں. میرا بھی نام آ چکا تھا, میرے والد کا بھی نام آ چکا ہوتا ہے. اب وہ دونوں ناموں کو استعمال کر کے نا اپنی ساری گیم نا وہ آگے سے تیار کر رہا ہوتا ہے. اب یہ جو میرے اٹلی والے ماموں ہیں, ان سے میری ریسنٹلی ایک ہی دفعہ جو ہے نا بات وغیرہ ہوئی ہے. تو ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اب موبائل کے اوپر بندے کا آواز سملر سی لگتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار بلال بیٹا ایسے جو ہے نا پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, آپ مجھے اکاؤنٹ نمبر دو تو میں آپ کو نا پیسے نا سینڈ کر دیتا ہوں. لیکن اگر آپ کو پیسے تو میں سینڈ کر دوں گا, ویسے پھر بھی میری آپ ایک دفعہ SHO سے بات کروا دو, میں اسے بات کر لوں گا, آپ کی جان بخشی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں نہیں یہ مجھے ماریں گے. یہ کہتے ہیں نہیں پیسے منگانے تو پھر ہی جان چھوٹے گی. اب اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ماموں کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, آپ مجھے کوئی نمبر وغیرہ دو تو میں آپ کو پیسے سینڈ کر دیتا ہوں. اب ماموں کو بھی تھوڑا سا شک ہوا کہ یار یہ میری SHO کے ساتھ میں کسی بھی عملے کے ساتھ بات کیوں نہیں کروا رہا, کیونکہ اگر کسی بندے نے جان چھڑوانی ہے وہ تو جلدی سے بات کروائے گا. ایسے ہی ہے بالکل. اب وہ کال کروانا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں میری اس کے ساتھ کال کر, وہ بات نہیں کروا رہا. وہ کہتے ہیں نہیں وہ مجھے ماریں گے. وہ کہتے ہیں پیسے ہی دو گے تو پھر جان چھوٹے گی. ماموں کو کچھ ڈاؤٹ بھی ہو رہا ہے, پھر کچھ ان کے دل میں یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ وہ بچہ اپنا وہ مشکل میں ہے, چلو میں پیسے بھیج دیتا ہوں. تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ماموں کیا کرتے ہیں, ماموں کہتے ہیں مجھے اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرو, میں آپ کو جا کے پیسے سینڈ کرتا ہوں. کال کٹ ہوتی ہے. ایک دفعہ پھر سے کال اس کی آتی ہے, اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں بھی آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبر آ گیا. ماموں کہتا ہے ہاں میرے پاس اکاؤنٹ نمبر آ گیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر اتنے پیسے سینڈ کر دیں. ماموں سے بولتا ہے کہ یار میرے ساتھ نا ایک دفعہ ویڈیو کال کے اوپر بات کر. وہ کہتا ہے نہیں میں ویڈیو کال کے اوپر نہیں بات کر سکتا. ماموں کہتے ہیں ویڈیو کال کے اوپر نہیں بات کر سکتا. وہ کہتا ہے جب میری گاڑی ہٹ ہوئی تھی تو میرے موبائل کا کیمرہ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا. اچھا. ماموں کہتے ہیں یار کیمرے تو 2 ہوتے ہیں موبائل کے, فرنٹ بھی اور ہاں ایک تو چلتا ہوگا. تو میرے ساتھ ایک دفعہ ویڈیو کال پہ بات کر, میں ایک دفعہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے نا تسلی ہو جائے کہ تو ہے تو ٹھیک نا. وہ بندہ کیمرہ نہیں آن کر رہا, آگے سے روئے جا رہا ہے. اب اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے. ماموں کو لگا کہ آیا کہ واقعی وہ اسے مار رہے اور مطالبہ کر رہے ہیں, جیسے وہ توان کے لیے مطالبہ کرتے ہیں, وہ والا حساب ہے. ماموں کہتے ہیں چل میں جا رہا ہوں, میں تجھے پیسے سینڈ کرتا ہوں.
ماموں وہاں سے نکلتے ہیں تو ماموں کیا کرتے ہیں رستے میں نا میرے گھر نا کال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گھر پہ ان کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، میرے ایک نا کزن ہے، اس کو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے گھر جا کے پتہ کر کے آیا کہ بلال ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی ڈاؤٹ تھا کہ یار یہ چکر کیا چل رہا ہے، کیونکہ پیسے تو وہ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے مائنڈ میں ڈاؤٹ تو تھا یہ کیا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میرا کزن میرے گھر آتا ہے، آ کے دیکھتا میری گاڑی گھر پہ نہیں ہوتی۔ اب وہ صرف یہ دیکھ نا گاڑی گھر پہ نہیں ہے، وہ اندر جا کے پتہ نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے واپس آنے لگتا ہے، اتنے میں میرا بھائی آ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے اسے ہاں بھی کدھر آیا تھا، وہ بولتا ہے کہ ایسے نا ماموں نے فون کیا تھا، وہ کہتا ہے دیکھ کے بتا کہ بلال گھر پہ ہے کہ نہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں وہ تو جو ہے نا گاڑی لے کے جیلم کے لیے نکلا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ۔ پھر وہ میرا کزن میرے بھائی کو بولتا ہے کہ تم کال کرو ایک دفعہ، اس سے پوچھو خیریت دریافت کرو۔ میرا بھائی پوچھتا خیریت تو ہے نا، کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک دفعہ تم کال کرو، مجھے بھی نہیں پتا، مجھے تو ماموں نے فون کیا ہے۔ وہ کال کر کے پوچھتا ہے، مجھے فون آتا ہے میرے بھائی کا، میں اسے بتاتا ہوں ہاں بھی، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ بات ہے۔ وہ جب گھر جاتا ہے نا، وہ جا کے گھر پہ بتاتا ہے، ماموں کو فون کرتا ہے ہاں بھی وہ تو خیریت سے، پھر ماموں کو پتہ چل جاتا ہے یہ اسکیم ہے۔ اسکیم، وہ پھر اس بندے کو فون کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو اب مجھ سے ویڈیو کال کے اوپر بات کرے گا، پھر میں تجھے پیسے سینڈ کروں گا۔ وہ بندہ ویڈیو کال کے اوپر بات نہیں کرتا، ماموں اس کو بولتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میں نے نا تجھے نا پیسے سینڈ کر دیے ہیں، ماموں فون بند کر دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ بار بار دوبارہ ماموں کو فون کرتے جا رہا ہے، پیسے نہیں آئے، پیسے نہیں آئے، پیسے نہیں آئے، اور یہ اسکیم اس طریقے سے چلتا ہے۔ اس کا شکار بہت سے جو ہے نا ان ایجوکیٹڈ بندے، خاص طور پہ گاؤں دیہات والے، وہ اس چیز کا بڑا جو ہے نا شکار بن چکے ہیں، کیونکہ اگر ان کو کوئی بندہ بولتا ہے کہ میں آپ کا یہ والا بندہ بات کر رہا ہوں، مجھے اتنے پیسے چاہیے، وہ جلدی سے دے دیتے ہیں، وہ پوچھ پڑتال نہیں کرتے واقعی اس کو ضرورت ہے نہیں ہے، کیا ہے تو کیا نہیں ہے۔ تو یہ اسکیم بہت زیادہ عام ہے، ہمیں تو اللہ نے بچا لیا اس اسکیم سے۔ لیکن آپ لوگ بچ جائیں اس سے۔ آپ لوگ بچ جائیں، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے، خاص طور پہ بڑے بندے جو ہے نا اس کا شکار بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کال کرتے ہیں، آپ کو مختلف طریقے سے اسکیم کرنا چاہیں گے۔ کبھی وہ آپ کو بولیں گے کہ میں آپ کو پیسے سینڈ کر رہا ہوں، ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے وہ اس میں کہتے ہیں میں آپ کو اتنی اماؤنٹ سینڈ کر رہا ہوں، وہ آپ کو باقاعدہ طور کے اوپر نا رسیپٹ وغیرہ بھی دکھائیں گے ہم نے آپ کو پیسے سینڈ کر دیا، لیکن وہ جو بھی یہ کام کریں گے وہ کریں گے چھٹی والے دن کے اوپر، کیونکہ جب آپ کو رسید سینڈ کریں گے آپ اس دن تو بینک جا کے پیسے نہیں نکلوا سکتے، وہ آپ کو پہلے پیسے سینڈ کریں گے، پھر آپ کو کچھ ٹائم کے بعد بولیں کہ ہم نے آپ کو اتنے پیسے سینڈ کر دیا، آپ نا اس میں سے کچھ اماؤنٹ مجھے واپس سینڈ کر دیں۔ اب ہمارے جیسا بندہ جو ہوگا جس کے سامنے وہ ثبوت کے طور کے اوپر رسید ہوگی کہ آیا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آ گیا، وہ تو بولے گا ٹھیک ہے یار اس نے مجھے اگر 50,000 سینڈ کیا، 20,000 مجھ سے مانگا ہے، میں تو اسے بھیج دیتا ہوں کیونکہ 30,000 تو پھر بھی میرے پاس ہے اس کا۔ لیکن جب آپ اس میں سے اماؤنٹ اس کو واپس بھیجتے ہیں، اس کے بعد ہاں اس کے پاس ریئل اماؤنٹ آ جاتی ہے اور آپ کے پاس ویسی فیک اکاؤنٹ والی ہوتی ہے۔ جب آپ اگلے دن جا کے بینک کے اندر جا کے یہ اپنی رسید وغیرہ دکھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو رسید ہی فیک ہے۔ تو یہ ایک اسکیم اس طریقے سے ہو رہا ہے، کئی دفعہ وہ آپ کا کوئی دوست یار بن جائے گا، وہ ایسے آپ سے پیسے مانگے گا، کبھی وہ جو ہے نا آپ کا بولے گا کہ میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں، یہ مختلف طریقے سے ایسے یہ اسکیم جو ہے نا بہت زیادہ کامن ہے اور اس کے بہت بندے شکار بن رہے ہیں۔ اچھا دوستوں یہ بات سچ ہے، تو خدا را آپ اس فراڈ سے بچیں، ایسا ہو رہا ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے، لا تعداد گھروں کے اندر یہ کیس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا دوست بن کر، بیٹا بن کر، باپ بن کر، کچھ بھی بن کر یہ کہے گا کہ میں باہر ہوں، اور آپ جو ہے نا اسے پیسے بھیج بھی دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس فراڈ سے بچ جائیں، ایسے گھٹیا لوگوں سے بچ جائیں، خدا را بچ جائیں، اپنے پیسے ضائع نہ کریں، بعد میں آپ لوگ ہی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ دیکھتے رہیے مز انفو ٹی وی۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔